ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگوں بھائیوں، آج دوسرا سوا پارہ پڑھا گیا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن میں ہے کیا چیز۔ میں کوشش کروں گا کہ روزانہ تھوڑا بہت خلاصہ سوا پارے کا آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر ایک باپ نے اپنے اولاد کو، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کوئی خط لکھا ہو، انگلش میں، ہندی میں، سنسکرت میں، اگر ہم کو وہ لینگویج نہیں آتی تو ہم جانکار کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھائی دیکھنی میرے لڑکے کا یہ خط ہے، یہ میسج ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سچی بات بتاؤ، تمہارے موبائل پر میسج آوے کہ تمہارے اکاؤنٹ کے اندر 50,000 کریڈٹ ہوئے ہیں، کہ لاٹری لگے گی ہے، پوچھیں گے بھائی یہ کیا لکھا ہے، نہیں جائیں گے یہاں آفس، یہ آفس۔ 50 سال سے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، میری ماں 100 سال سے پڑھتی ہے، اس سے پہلے میرے نانی نے پڑھا، اس سے پہلے ان کی ماں نے پڑھا، لیکن آج تک ہم نے نہیں جانا کہ میرے خدا نے یہ واٹس ایپ میسج کر کے قرآن میں کچھ کہا ہے کہ نہیں، کیا کہا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہر رمضان میں 30 پارے قرآن یہاں ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے، یاسین کا مطلب کیا ہے، جاننا چاہیے کہ نہیں۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ اللہ پاک میرے کو تو عربی نہیں آتی ہے، تو اس قرآن کا دنیا کی ہر لینگویج کے اندر اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ گجراتی میں جاننا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کیا، تو آپ کو مل جائے گا، آج یوٹیوب پر ہے، ہر ایک جگہ جاننا ہے، لیکن شوق ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک مرتبہ اللہ کا قرآن اس کے میننگ کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لو گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ چیلنج سے کہتا ہوں میں، یاد رکھنا۔ قرآن شریف جب دنیا میں نہیں آیا تھا، ایک بات بتاؤں، اللہ نے زمین ابھی نہیں بنائے تھے، آسمان نہیں بنایا تھا، سورج نہیں بنایا تھا، چاند نہیں بنایا تھا، ستارے نہیں بنائے تھے، کوئی انسان اس دنیا میں نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ تھے، اللہ کی ذات تھی، اور اللہ نے اپنے بعد اپنے فرشتوں کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے فرشتے کو کیا کہا معلوم؟ کیا سننا دھیان سے، سورج نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، نہ آسمان بھی نہیں، کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے فرشتوں سے کیا کہا معلوم؟ ایک کام کرو، ذرا یاسین پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ پاک نے یاسین پڑھ کے سنائی، اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائی، فرشتوں نے سنا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا قرآن ہے، اللہ پاک یہ ہم کو دے دو، ہم کو دے دو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تو میں میرے پیارے حبیب، میرے لاڈلے حبیب، تاجدار بطحا، سرکار دو جہاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت آئے گی، سب سے اخیر میں آئے گی، میں اس کو دوں گا ہدیے کے اندر۔ اللہ نے کہا تو فرشتوں نے نعرے تکبیر کہا آسمان پر، اللہ اکبر، اور یہ فرشتوں نے کہا کہ کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ
کتنے بابرکت ہوں گے وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو یہ قرآن دیکھنے کو ملے گا، جن کو یہ قرآن پڑھنے کو ملے گا، جن کو یہ قرآن سننے کو ملے گا۔ فرشتوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے لیے مبارکبادی کی دعا کی تھی، افسوس کہ 50 سال سے گھر میں پڑا ہے، پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یا پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ جاننے کا وقت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایک مرتبہ تم ترجمہ قرآن سے پڑھ لو، ایمان تازہ ہو جائے گا، گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ٹینشن ختم ہو جائے گا، گھر میں سکون اللہ پیدا کر دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج ایک آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہے کوئی ذات جو سورج کو نکالتا ہے، پھر ایک ٹائم کے بعد سورج کو ڈبو دیتا ہے، پھر سورج ڈوبنے کے بعد اچانک چاند آ جاتا ہے۔ ہے کوئی ذات جو زندگی اور موت کا مالک ہے کوئی ذات جو انسان کو بیمار کرتی ہے اور پھر اس کو اپنی قدرت سے شفا دیتی ہے کوئی ذات تو سخت گرمی میں بارش اتار سکتا ہے کوئی ذات جو انسان کو مال ہونے کے باوجود ذلیل کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں رات پوری ہو جائے گی، خدا کی بات پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اپنی قدرت آج کے بارے میں جو پڑھا گیا ہے، یہ باتیں میں کوئی سوچ کر نہیں آتا، لیکن جب ان بچوں سے میں قرآن سنتا ہوں تو میرا دماغ قرآن کی تفسیروں پر جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تو نے کیا کہا۔ آج ایک آیت پڑھی گئی، فرمایا اللہ نے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت۔ اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں ذرا اس وقت کو یاد کرو، اس کا ترجمہ کرتا ہوں میں، الم تر، اے لوگوں ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ پچھلے زمانے میں ایک قوم پیدا ہوئی جن کو ڈر لگا کہ ہم مر جائیں گے۔ ان کے یہاں ایک بیماری پیدا ہونا، ان کو ڈر لگا کہ ہم مر جائیں گے۔ جیسے کورونا آیا تھا تو لوگ کیسے بھاگ رہے تھے۔ حالات یہ تھی کہ اولاد ماں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، اولاد باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رکھنے کی تو بات چھوڑو، کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں۔ ارے غسل دینے کی تو بات چھوڑو، اس کو مٹی میں دفنانے کے لیے تیار نہیں۔ ماں، جس ماں نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ آج سے یہ قرآن شریف میں ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے ایسا ہوا تھا کہ ایک بیماری آئی تھی، تو اس علاقے کے لوگ کا کیا گئے تو لوگ کیسے بھاگے تھے کہ کورونا کان نہیں ہے، کوارنٹائن ایریا کون سا ہے؟ کیسے کیسے کو اللہ نے قدرت دکھائی تھی کورونا میں۔ وہ لوگ بھی موت کے ڈر سے اپنی بستی چھوڑ کر بھاگ گئے، سب چلے گئے ہزاروں کی تعداد میں۔ ایک جگہ گئے دو پہاڑ کے درمیان کہ یہاں کوئی بیماری نہیں آئے گی، یہ اچھی جگہ ہے، وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ذرا ان کو پوچھو تو یہ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ ہاں کہ وہ تو وہاں بیماری پھیلی ہے تو یہاں صرف ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا جو خدا تمہیں وہاں بیماری دے سکتا ہے وہی خدا تمہیں یہاں بھی بیمار کر سکتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہاں سے یہ ہو جائے گا، وہاں جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ یہ لوگ میری طاقت بھول گئے، یہ لوگ میری قدرت بھول گئے، ان سب کو مار ڈالو۔ ایک ساتھ سب مر گئے، جوان، بچے، عورتیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ قرآن شریف میں ہیں وہم الوف، وہم الوف، الوف عربی میں کہتے ہیں لاکھوں، ہزاروں،
حذر الموت، موت کے ڈر سے بھاگے تھے وہ. اللہ نے کہا فقال لهم موتوا، مر جاؤ. سب مر گئے. اب وہاں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں کہ ان کو غسل دے، وہاں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں کہ ان کے کفن جنازے کی نماز. بس ایسے ہی پڑے رہے. 20 سال 25 سال ہاڑ پنجر ہو گئے. 50 سال کے بعد ہڈیاں باقی رہی، کھوپڑیاں رہ گئی ان کی، سب وہاں پڑے تھے. سننا میں بتاتا ہوں آپ کو، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور رمضان میں اللہ کا نام لینے کا شوق پیدا ہوگا، رمضان میں نبی کا نام لینے کا شوق پیدا ہوگا، رمضان میں روزہ رکھنے کا آج سے شوق پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ میں آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کون ہے. ایک لمبے زمانے کے بعد اس جگہ سے ایک نبی گزرے. وہ تو سب ہاڑ پنجر پڑے ہوئے تھے، کھوپڑیاں پڑی تھی. جب نبی نے ان کو دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں پڑی ہیں. ہڈیاں دیکھے نہیں، جب قبر میں ہم دفنانے جاتے ہیں تو کچھ ہڈیاں پڑی رہتی ہے. کون کس کی ہڈی ہے کس کو پتا. تو نبی نے وہاں جا کر غور کیا اور اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کون لوگ ہیں. بتایا گیا کہ آپ کی قوم موت کے ڈر سے اللہ کو بھول کر اپنی بستی کو چھوڑ کر آ گئی تھی. تو اس نبی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم ہے معاف کر دے، میری قوم ہے معاف کر دے. میں ان کو سمجھاؤں گا، دوسری مرتبہ ایسا نہیں کریں گے، معاف کر دے اللہ. کئی سال کے بعد اس نبی نے اس ہاڑ پنجر کے پاس دعا مانگی. سچی بات بتاؤں، رمضان میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں، کتنے سالوں کے بعد اللہ نے ان تمام ہاڑ پنجروں کو اپنی قدرت سے اور اس نبی کی دعا کی برکت سے تمام کو زندہ کیا. میں نہیں کہتا، قرآن شریف میں آج پڑھا ہے ثم احیاہم. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام کو اب سمجھ میں آ گیا اللہ کس کو کہتے ہیں. یہ قرآن شریف میں ہے. کیا مطلب اللہ کا سمجھا جاتا ہے؟ جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، اپنے گھر والوں کو گالی گلوچ مت کرو، حرام روزی مت کماؤ، دیکھو روزہ رکھو، ورنہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں جس طریقے سے میں دنیا میں جس طرح ہاڑ پنجروں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، وہی خدا تمہیں اپنی قبر سے ایک مرتبہ زندہ کرے گا. کیسے زندہ کرے گا؟ آئندہ کل تراویح پڑھنے آنا پڑے گا تو بتا